بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپی یونین کے صدر ملک ڈنمارک کا دارالحکومت کوپن ہیگن آج بدھ 1 اکتوبر کو 27 رکنی یورپی یونین کے رہنماؤں کی میزبانی کرنے والا ہے، جس کے بعد جمعرات کو وسیع تر 47 رکنی یورپی سیاسی برادری کا سربراہی اجلاس بھی ہوگا۔ ان غیر معمولی سربراہی اجلاسوں کے ایجنڈے پر سر فہرست حالیہ دنوں ہفتوں کے دوران روس کی جانب سے یورپی ملکوں کی فضائی حدود کی مبینہ خلاف ورزیوں سے یورپ بھر میں پیدا ہونے والی سیکورٹی کی صورتحال ہے۔ یہ خلاف ورزیاں روس کے ہمسایہ ملکوں پولینڈ، رومانیہ اور اسٹونیا کی جانب سے رپورٹ کی گئی ہیں۔ تازہ ترین واقعہ روسی میگ 31 طیاروں کی اسٹونیا کی فضائی حدود میں داخل ہونے کا ہے، جو 19 ستمبر کو پیش آیا تھا۔ ادھر ڈنمارک کی وزیر اعظم فریڈرکسن نے بھی اشاروں میں اپنے ملک میں نامعلوم ڈرون کی پروازوں کو روس سے ہی منسوب کیا ہے۔ انہوں نے یورپی یونین کے اپنے باری کے مطابق صدر ملک کی وزیر اعظم کی حیثیت سے اعلان کیا ہے کہ وہ روسی صدر پوٹن کی جانب سے یورپی ملکوں کے اتحاد کو توڑنے اور انہیں تقسیم کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ تاہم روس کی جانب سے ان تمام الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ یورپی یونین کا سربراہی اجلاس نومبر میں منعقد ہونے والے کوپ 30 موسمیاتی سربراہی اجلاس کے لیے 2035 سے 2040 تک کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے اہداف بھی مقرر کرے گا۔ یورپی یونین کے صدر ارسولا ون ڈر لائن نے منگل کے روز کہا کہ بلاک کی جانب سے اس اہداف کی منظوری نہ دیے جانے کی وجہ سے یورپی یونین پہلے ہی ستمبر کے اختتام تک کی اقوام متحدہ کی ڈیڈ لائن پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ چین سمیت دیگر بڑی معیشتوں نے اقوام متحدہ کی ڈیڈ لائن کو پورا کیا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں باہمی تجارت، غیر قانونی تارکین وطن کے امور سمیت دیگر امور بھی سربراہی اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ اگلے 2 روز میں پہلے یورپی یونین اور بعد میں پورے یورپ کی سطح پر ہونے والے ان سربراہی اجلاسوں کے انعقاد سے قبل نامعلوم ڈرون کی کوپن ہیگن میں پروازوں نے نئے سیکورٹی خدشات کو جنم دے دیا ہے، اور ڈنمارک کی حکومت نے ڈرون دیکھنے کے واقعات کے بعد سربراہی اجلاسوں کے مقامی انعقاد کے ارد گرد سیکورٹی بڑھا دی ہے، جبکہ اس ضمن میں فرانس، جرمنی اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ملکوں نے اپنے ڈرون سے نپٹنے کے خصوصی فوجی دستے اور ہیلی کاپٹرز بھی کوپن ہیگن روانہ کر دیے ہیں۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔